وہ کون سے اعمال ہیں جو نیکیوں کو کھا جاتے ہیں، کوئی نیکی رہتی نہیں ہے؟ سب سے پہلا عمل یہ ہے انسان اللہ ذوالجلال کی ذات کا کفر کرے، انکار کرے، صفات کا انکار کرے، اللہ ذوالجلال کی ربوبیت کا انکار کر دے، الوہیت کا انکار کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک دوسری وحی کا نزول ہوتا ہے کہ زندگی کی نیکیاں کیسے ضائع ہوتی ہیں جب انسان شرک کرتا ہے، اللہ کے مقابلے میں کسی کو بگڑی بنانے والا سمجھنا، کسی کے بارے میں یہ تصور بنا لینا کہ یہ اولاد دے گا، کسی کے بارے میں یہ سمجھنا کہ رزق دے گا، کسی کے بارے میں یہ سمجھ لینا کہ کوئی بھی نقصان جو ہے اسے یہ بچائے گا، فائدہ اس سے ملے گا۔ ذات کے اعتبار سے کسی کو شریک کرنا، اللہ کے ناموں کے اعتبار سے شریک کرنا، صفات کے اعتبار سے کسی کو شریک بنا لینا، اس سے زندگی کے ساری نیکیاں اور نیک اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ تیسرا عمل جس سے انسان کی ساری نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں، جب اللہ ذوالجلال کی آیتوں کا انکار کرتا ہے۔ اللہ ذوالجلال نے قرآن مجید میں اس بات کو بیان کیا ہے، جو لوگ ہماری آیتوں کا انکار کرتے ہیں اور آخرت کے دن کا انکار کرتے ہیں، ان کی زندگی کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں۔ چوتھا عمل جس سے انسان کی زندگی کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، جب اللہ ذوالجلال کی رحمت سے مومنوں کو مایوس کر دے۔ مایوس ہونا یہ گمراہوں کا طریقہ ہے، مومن مایوس نہیں ہوتا۔ وہ تکلیف آتی ہے تو وہ جانتا ہے کہ ہمیشہ رات نہیں رہتی، دن تو آئے گا ہی نا، اسے یقین ہوتا ہے۔ پانچواں عمل جس سے نیکیاں ضائع ہو جاتی ہے، اللہ ذوالجلال کی ناراضگی کے کام کرنا۔ جھوٹی قسم اٹھا لی، جھوٹ بولنے کی عادت بنا لی، سود اور بیاج کا کام شروع کر دیا۔ اور اللہ ذوالجلال قرآن مجید میں فرماتے ہیں ایسے بھی بد نصیب ہے جو فوت ہوتے ہیں تو فرشتے ان کی پشتوں پہ بھی مارتے ہیں، ان کے چہروں کو بھی پیٹتے ہیں۔ سبب یہ ہے کہ انہوں نے اللہ ذوالجلال کو ناراض کرنے والے کاموں کو ہی پسند کیا ہے۔ چھٹا عمل، وہ لوگ جو انبیاء کے قاتل ہیں یا عدل و انصاف کی گفتگو کرنے والے، عدل و انصاف پر قائم رہنے والے، عدل و انصاف کے اعمال بجا لانے والوں کو قتل کرتے ہیں۔ اللہ ذوالجلال قرآن مجید میں فرماتے ہیں دردناک عذاب کی خوشخبری بھی ہے اور نیکیاں ساری کی ساری ضائع ہونے کی نوید۔ ساتواں عمل جس سے انسان کی ساری نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں، جو شخص اللہ ذوالجلال کی اتاری ہوئی کتاب کو اور اللہ کے رسول کی سنت کو پسند نہیں کرتا، اس کے بھی اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ آٹھواں عمل جس سے انسانی زندگی کے نیک اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرتا بلکہ نافرمانی پہ ڈٹا ہوا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، پیروی کرو، اتباع کرو، بات مان لو، عمل بجا لاؤ، دل کی خوشی سے کام کرو گے تو بچ جاؤ گے۔ اطاعت کے اس پہلو کو اختیار نہ کیا تو یاد رکھنا تمہاری زندگی کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں۔ ایک نواں عمل بھی ہے جس سے انسانی زندگی کی نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں، اللہ کے رسول کی بات آ جائے تو اپنی بات اس پہ بلند کرنا، نبی کی آواز سے اپنی آواز کو بلند کر لینا۔ اسی لیے ائمہ دین کہتے ہیں یہ بات جان لینی چاہیے، جو اپنی بات کو، اپنی خواہش کو حدیث پر مقدم کرتا ہے وہ بھی اس وعید میں شامل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا سے جا چکے، لیکن ان کی زبان اقدس سے نکلے ہوئے کلمات جو احادیث ہے وہ بھی تو اللہ کے رسول کی ہی بات ہے۔ اس بات پہ اپنی خواہش کو بلند کرنا، مقدم کرنا، یہ بھی وہ مجرم ہیں جو اپنی زندگی کے سارے اعمال کو ضائع کر بیٹھتے ہیں۔ 10واں کام جس سے انسانی زندگی کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ریاکاری کرنے والا شخص، اس کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ 11واں عمل جس سے زندگی کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، جو انسان خودکشی کرتا ہے۔ 12واں گناہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تہامہ کے پہاڑوں جتنی نیکیاں لے کے لوگ آئیں گے، اللہ ان تمام پہاڑوں جیسی نیکیوں کو دھول بنا کے اڑا دیں گے۔ اللہ کے رسول کون سے بدبخت ہیں؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں، وہ تمہارے جیسے ہوں گے، کیسے نماز بھی پڑھنے والے، رات کو بھی اللہ کے سامنے کھڑے ہونے والے، لیکن جب انہیں موقع ملے گا اکیلے ہوں گے تو اللہ کی حرمتوں کو پامال کرنے میں کوئی شرم نہیں محسوس کریں گے۔
13واں عمل جو عصر کی نماز چھوڑ دیتا ہے اس کی زندگی کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں. وہ تو ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس کا نہ مال بچا نہ اہل و عیال بچا، سب برباد ہو گیا. اس لیے عصر کی نماز کی حفاظت کرنے کا حکم ہے. 14واں عمل جب انسان منافق ہو، منافقت کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے عقیدے کا منافق، ایک ہے عمل کا منافق. عقیدے کا منافق کہ دین کو دل سے پسند نہ کرے، دینداروں کو، انبیاء کو دل سے پسند نہ کرے، دینداروں کو تکلیف دینے کو پسند کرے، تو ایسا عقیدے کا منافق کافروں سے بھی نیچے ہوگا جہنم میں. عملی نفاق یہ ہے کہ جھگڑا ہو تو گالی دینا، امانت میں خیانت کرنا، وعدہ کر کے وعدہ جھوٹا کرنا. منافقت ایک ایسا عمل ہے جس سے انسانی زندگی کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں اگر عقیدے کا منافق ہو. 15واں عمل جس سے انسانی زندگی کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں جب انسان جھوٹی قسمیں اٹھاتا ہے، اللہ ذوالجلال اس کے گھر کو برباد کر دیتے ہیں. یہ دنیا کے چند ٹکوں کے پیچھے جھوٹی قسم اٹھانے سے رک جاؤ، باز آ جاؤ. یہ زمینیں ساتھ نہیں جانی، یہ مال ساتھ نہیں جائے گا. آج وقت ہے اپنے آپ کو صراط مستقیم پہ لے آؤ. یہ نمازیں، یہ روزے، یہ پہلی صف میں بیٹھنا کسی کام نہیں آئے گا اگر جھوٹی قسمیں اٹھائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا ایک شخص روزہ رکھتا ہے پھر بھی جھوٹ نہیں چھوڑتا اور نہ ہی برے اعمال چھوڑتا ہے. اللہ کو ایسے شخص کی کوئی ضرورت نہیں کہ وہ کھانا پینا چھوڑ دے، وہ تو ایسے ہی اپنے آپ کو مصیبت میں ڈال رہا ہے، کیونکہ ایسا عمل اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں. 17واں عمل گالی دینا، کسی کو مارنا، قتل کرنا، اس کا مال کھانا اور الزام لگانا. قیامت کو لائنیں لگی ہوں گی جن جن کے ساتھ یہ زیادتیاں ہوں گی. بدلہ کیسے دے گا؟ اس کی نیکیاں ان لوگوں میں تقسیم کی جائیں گی، تقسیم ہوتے ہوتے نیکیاں ختم ہو جائیں گی. اب کیا ہوگا؟ حقوق لینے والوں کی برائیاں اس کے سر پہ رکھی جائیں گی، وہ اس کے سر پہ ڈال کے اسے جہنم میں دھکیل دیا جائے گا. وہ نمازیں اور روزے اور زکاتیں کہاں گئیں؟ وہ ساری نیکیاں اسے دینی پڑیں گی. بدلہ کیسے دو گے؟ ساری زندگی کے اعمال ضائع ہو جائیں گے. 18واں کام جو دنیا کی رنگینیوں میں اس طرح دھت ہو جائے، نہ نماز نہ روزہ، نام کا مسلمان ہے، دین کے اندر باتیں بنانا، دینداروں کی مخالفت کرنا اور دین کے اندر عیب ٹٹولنا، ان کی زندگی کے سارے اعمال جو نیک ہوں گے وہ ضائع ہو جائیں گے. 19واں عمل دین کے سامنے رکاوٹ بننے والا، اس بات کو غور سے سن لے. اللہ ذوالجلال نے فرمایا ہے ایک وہ طبقہ جو کافر ہیں وہ تو دین میں رکاوٹ بنتے ہی بنتے ہیں، دوسرا وہ طبقہ جو اللہ کے دین کے سامنے رکاوٹ بنتے ہیں، مشکلات پیدا کرتے ہیں، بلکہ ان کی خواہش یہ ہوتی ہے یہ دین کا کام نہ ہو. ایسے مجرم یاد رکھے ان کی زندگی کے سارے اعمال رب تعالی ضائع کر دیں گے. وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ. اور 20واں اور آخری عمل ایک ایسی عورت کا تذکرہ کیا گیا جو بڑی تہجد گزار، بڑے نفلی روزے رکھنے والی، بڑے صدقات دینے والی، لیکن اس کی زبان سے پڑوسی تنگ ہیں. اس کی تہجدیں اور روزے اور صدقے اپنی جگہ، یہ عورت جہنمی ہے. ایک ایسی عورت کا تذکرہ کیا گیا جو فرض نماز کی پابند تو ہے، تہجدیں نہیں پڑھتی، کبھی کبھار موقع ملتا ہے، نفلی روزے بھی زیادہ نہیں رکھتی، مال بھی کچھ زیادہ نہیں، مکھن کی ٹکیا کبھی تحفے میں پڑوسیوں کو بھیج دیتی ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ اس کی زبان سے پڑوسیوں کو تکلیف نہیں پہنچتی. اللہ کے رسول نے فرمایا یہ عورت جنت میں جائے گی. اللہ ذوالجلال ہمیں ایسے 20 اعمال سے محفوظ رکھے جو آج آپ نے سنے جس سے نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں.